بعض لوگ دل کے برے نہیں ہوتے، لیکن ان میں ایک عادت پائی جاتی ہے کہ احسان کرنے کے بعد جب موقع ملتا ہے اس کو جتاتے ہیں اور بار بار وہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے تم پر احسان کیا تھا، خاص طور پر غصے میں۔ جی غصہ جب آ جائے، کوئی توقع پوری نہ ہو تو بار بار جو ہے اپنے احسان کو جتاتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ مطالعہ کر رہا تھا، حضرت قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، ان کے ملفوظ ہے کہ بخیل کی روٹی کھا لینا، منان کی روٹی نہیں کھانا۔ اچھا، یعنی کنجوس آدمی کی روٹی کھا لینا لیکن احسان جتانے والے کی روٹی نہ کھانا۔ روٹی استعارہ ہے، مراد یہ کہ انسان کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ بات دراصل یہ کہ وہ ایک مرتبہ آپ کے کام آ جائے گا، لیکن 10 مرتبہ آپ کو جو وہ جتائے گا، اس کی جو تکلیف ہے، اس کا جو یوں سمجھ لیں کہ درد ہے، تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے جب اس کو جتایا جائے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ بعض مبالغہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے فلاں موقع پر تمہاری اگر مثال کے طور پہ حاجت 10% تھی تو اس کو ایسا بیان کرتے ہیں کہ جیسے تم بالکل ختم ہو گئے تھے، بالکل زمین پہ آ گئے تھے، پھر میں نے تمہیں اٹھایا اور آج کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اس سے سامنے والے کو یہ غصہ یوں بھی آتا ہے کہ اس کی اسٹرگل کی نفی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی کوششوں کی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ نا بہت زیادہ دکھ دیتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، اور یہ بہت عام سی ایک بات ہے، اکثر خاندانوں کے اندر، اکثر دوستوں کے اندر یہ مثال ہمیں مل جاتی ہے۔ بہت سارے اس طرح کے احسان جتانے والے لوگ ہوتے ہیں، خصوصاً صدقہ کے دیتے وقت جو ہے بعض صدقہ دے کر جتاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ یہ جو احسان جتانے والے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی واضح تعلیم ارشاد فرمائی، اور خاص طور پر جب آپ کسی کو کوئی صدقہ وغیرہ دیتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی احسان کرتے ہیں، اگر اس تعلیم کو پیش نظر رکھا جائے تو آدمی کا کردار بڑا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، ضائع نہ کرو۔ کس چیز کے ذریعے؟ بالمنی والاذی، تکلیف پہنچا کر اور احسان جتلا کر۔ صحیح۔ اب دیکھیے کتنی خوبصورت اور پیاری تعلیم ہے۔ وجہ یہ ہے انسان صدقہ کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب اگر وہ بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لے سامنے والے سے، اولاً تو توقعات وابستہ کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن عام طور پر جو عرف ایک رائج ہے کہ لوگ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بدلے میں وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے احسان کا معاملہ کرے۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیر ارادی طور پر بھی ہو جاتا ہے کہ ایک شخص سے اس نے بھلائی تو کی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ سامنے سے ایک طلب رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، عرف میں یہ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ کہ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جناب آپ غیروں سے کسی قسم کی کوئی توقعات وابستہ کریں ہی نہیں، صدقہ دینے کے بعد یا کوئی بھی بھلائی کر لینے کے بعد آپ کی توقع فقط و فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کے حصول کی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ توقعات وابستہ کرتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر ری ایکشن آتا ہے۔ اب جب وہ جس طرح کی سچویشن، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر سامنے والے نے بالکل کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، اب وہ جو پریشر بنتا ہے، اور اب جو سامنے سے الفاظ اور سخت قسم کے جو وار کیے جاتے ہیں زبان کے ذریعے، تو یوں سمجھ لیں کہ پھر واقعی میں دل بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں دیکھیں نا کہ ہماری تعلیمات کیا ہیں۔ ہماری تعلیم یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو صدقہ دیں تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کسی سفید پوش کی مدد کر رہے ہیں یا کسی صاحب منصب کی مدد کر رہے ہیں، مطلب کوئی عالم دین ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی نیک آدمی ہے، تو پھر تو آپ اپنا صدقہ چھپا کر کے ہی دیں۔ وجہ یہ کہ اس کی عزت نفس کا مسئلہ ہے، اور عام طور پر یقین جانیے جو لوگ فوٹو سیشنز کروا رہے ہوتے ہیں، یہ جو ویلفیئر ادارے والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ہمارے یہاں تو آج کل چرب زبانی بہت چل رہی ہے، وہ سوشل ورکنگ بھی کر رہے ہیں، ویلفیئر وغیرہ بھی چلا رہے ہیں، ساتھ میں اپنی شہرت کا سامان، اور جناب وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں سوشل میڈیا پر بھی، تب انہوں نے دونوں طرف کے کام کرنے ہیں، ایک طرف یہ کام کرنا ہے، دوسری طرف وہ کام کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کے ہوں نا، ان سے تو بہت ہوشیار رہے۔ جس طریقے سے ابھی آپ نے جو قول بتایا علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ کا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب منان کی روٹی مت کھانا، یعنی جو شخص احسان جتلاتا ہو نا، بظاہر تو آپ کو اچھا لگے گا جب آپ اس سے کوئی فیور لے رہے ہیں، اپنا کام نکلوا رہے ہیں کہ چلو یار اچھا وقت گزر جائے گا، دیکھ لیں گے، نہیں،
یہ دور رس نتائج رکھنے والے افراد حکمت آمیز کلام کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اپنی وقتی پریشانی برداشت کر لو، لیکن بعد کی ہمیشہ کی جو اذیت ہے نا اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ علماء کے حوالے سے جو آپ نے کہا نا کہ علماء کو صدقہ دیا جائے یا کوئی ان کی مدد کی جائے، صدقے سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ کوئی تعاون کیا جائے تو وہ چھپا کر کیا جائے، تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ لے لے کہ مطلب دیتے وقت چھپا لیا جائے اور پھر بعد میں بھلے لوگوں کو بتاتا پھرے، تو وہ ظاہراً بھی جو ہے وہ اس کو چھپا کر ان کی مدد کی جائے اور پھر اس کے بعد بھی جو ہے نہ ان کو جتایا جائے اور نہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کیا جائے۔ اچھا، جہاں توقعات ٹوٹنے کی بات ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو توقع ٹوٹتی ہے نا وہ استاد کی ٹوٹتی ہے شاگرد سے۔ ایسا ہی تو کیا اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے کلام کرتے ہوئے اس کو بھی علمی، کیونکہ یہ بھی ایک علمی صدقہ ہے؟ بالکل ایسا، یہ علم بھی ایک صدقہ ہے اور اساتذہ کو بھی جو ہے نا وہ اپنے طلباء سے توقعات نہیں رکھنی چاہیے، مطلب اس اعتبار سے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں خدمت دین کا ایک جذبہ ہے کہ ٹھیک ہے طلباء جو ہے وہ کوئی کام کر کے دکھائیں، لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی ذہنی طور پر جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے کہ جب کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، علم جو دیا ہے وہ رضا الہی کی طلب میں دیا ہے، تو میرے خیال میں فوکس اگر اسی پر رکھا جائے۔ طلبہ کی بے وفائی تو ویسی بھی مشہور ہے، ٹھیک ہے، اصل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات، معاملات اور مختلف قسم کی کیفیات جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں اس انداز سے، لیکن یہ کہ بہرحال حسن ظن جو ہے نا وہ رکھ کر انسان کو اپنے معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ بتائیں کہ اگر کوئی صدقہ دے کر جتا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کی مدد کر کے اور لوگوں کے سامنے اس کو اس کی انسلٹ کر دیتا ہے یا اس پہ تانا مار دیتا ہے یا جتا دیتا ہے اور سامنے والے کو تکلیف پہنچاتا ہے، جسے کہ آیت مبارک کے اندر ذکر ہے کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، تو کیا اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے؟ یہ جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی ہے میں نے، تو اس سے تو یہی ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص احسان جھتلا دیتا ہے یا اذیت پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر صدقے کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اور مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے اس پر کہ ایسے شخص کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے، لیکن ہم حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، اللہ تبارک ہم کسی کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ اس کا ثواب ضائع ہو، بالکل ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو تعلیمات ہے نا، جو تعلیمات ہے وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ جو شخص احسان جتا دیتا ہے یا اذیت پہنچا دیتا ہے تو پھر اس کا صدقہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فقط اپنی رضا کے لیے تمام نیکیاں کرنے کی اور احسان کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔